بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ درس میں سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس کی اہمیت کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے کون کون سے نام ہیں اور کس وجہ سے ان کے یہ نام رکھے گئے ہیں، اس کے تعلق سے مختصر گفتگو ہوگی۔ سورہ فاتحہ کا پہلا نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ فاتحۃ الکتاب اس لیے اس کا نام رکھا گیا کیونکہ کتاب اللہ کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، آغاز کرنے والی، شروع کرنے والی۔ چونکہ قرآن مقدس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا، یعنی سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ تو پہلا نام فاتحۃ الکتاب۔ دوسرا اس کا نام ہے القرآن العظیم۔ القرآن العظیم، عظیم قرآن، اس کو عظیم قرآن کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی صحیفے، جتنے بھی آسمانی کتابیں پہلے نبیوں اور رسولوں پہ نازل کی تھیں، تو ان کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل میں کیا تھا۔ تورات، زبور، انجیل کا خلاصہ، نچوڑ، اختصار اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں پیش کیا ہے، اور پورے قرآن مقدس کا نچوڑ، خلاصہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں پیش کیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا بھی نچوڑ کون سی آیت میں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سبحان اللہ، یہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس اعتبار سے اس کو قرآن عظیم کہا گیا ہے، یعنی عظیم قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا نام قرآن عظیم رکھا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک تیسرا نام ہے السبع المثانی۔ السبع المثانی یعنی 7 وہ آیتیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے ہر نماز کے اندر۔ کوئی بھی نماز ہو، آپ ہر نماز کے اندر ان 7 آیتوں کو دہراتے ہیں۔ 7 آیتوں کے اندر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل ہے یا نہیں، اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود قرآن کا الگ حصہ ہے، سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں۔ سورہ نمل میں اللہ نے ذکر کیا نا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کو بلقیس کی طرف لکھ کے بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ اس اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ایک الگ آیت ہے سورہ نمل کی۔ اب یہ 7 آیتیں کون سی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ ایک آیت ہے، اہل علم نے اس کو ایک آیت، 6 ہو گئی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 7 آیتیں ہیں، اسی اعتبار سے اس کا نام السبع المثانی رکھا گیا ہے۔ قرآن کا ایک بہت اہم نام بھی ہے الشافیہ، شفا دینے والی سورت۔ اللہ کے حکم سے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، لہذا اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل سم،
کہ سورہ فاتحہ یہ ہر زہر سے شفا ہے. اور ایک دوسری روایت میں اس میں صرف زہر کا تذکرہ کیا گیا ہے. دوسری روایت میں ہے فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر بیماری سے شفا رکھی. پہلی روایت میں صرف زہر کا تذکرہ تھا، دوسری روایت کے اندر ہر قسم کی بیماری، کوئی بھی بڑی سی بڑی بیماری ہو، اگر بندہ اس کو یقین کے ساتھ دل کے ساتھ پڑھتا ہے تو ہر قسم کی بیماری دور. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین کے اندر اپنا قصہ ذکر کیا، اپنا خود واقعہ ذکر کیا. کہتے ہیں کہ میں مکہ گیا اور میرے جسم کے اندر بڑی تکلیفیں تھیں، مطلب میں بیان نہیں کر سکتا جو انہوں نے ذکر کیا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس قدر تکلیفیں تھی، میں اس قدر پریشان تھا کہ جب طواف کرتا تو طواف کی حالت یہ سمجھ لیجئے کہ میرے اندر نہیں تھی کہ میں صحیح طور پر طواف کر سکوں، پورے جسم کے اندر تکلیف محسوس کرتا تھا. تو میں نے کیا کیا، زمزم کا پانی لیا اور زمزم کا پانی لینے کے بعد میں نے سورہ فاتحہ کو اس پانی پر پڑھ کے پھونکا اور اس کے بعد اس پانی کو میں پی گیا. اب ظاہر سی بات ہے زمزم بھی شفا ہے اور سورہ فاتحہ بھی شفا ہے. کہتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب میں نے یہ کئی بار کیا اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین رکھتے ہوئے، تو ایسا محسوس ہوا گویا کہ میرے جسم سے کوئی پتھر نکلا. یعنی اس قدر بوجھل تھا میں کہ الحمدللہ مجھ سے کوئی پتھر نکل گیا. اسی طرح ایک دوسرا نام اس کا الشفا بھی، یہ شافیہ تھا، ایک دوسرا ایک شفا، یعنی بذات خود شفا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام اور اللہ کے کلام میں شفا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ عمرو بن خارجہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، ایک قوم کے پاس سے گزرے، اور وہ لوگ ایک ایسے آدمی کو ان کے پاس لے کر کے آئے، ان کے چچا کے پاس، عمرو بن خارجہ کے چچا کے پاس، کہ جس آدمی کو جادو کیا گیا تھا اور اس کو بیڑیوں میں، یعنی اس کے پیروں کو باندھ کر کے، اس کے ہاتھوں کو باندھ کر کے بری حالت میں اس کو لایا گیا تھا. تو انہوں نے سورہ فاتحہ کا اس پر رقیہ کیا، اس پر دم کیا، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کو شفا ملی. آپ اندازہ لگائیے کہ جادو کی بھی، جادو کا جو علاج ہے وہ بھی سورہ فاتحہ میں ہے. اگر ہمارے درمیان بہت ساری چیزیں پیش آتی ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں کہ فلاں نے ٹونا کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، بہت بہتر علاج ہے. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں یقین ہونا چاہیے. ہم لوگ تو پڑھتے رہتے ہیں سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے ہیں، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے. سورہ فاتحہ کا ایک نام رقیہ بھی ہے. رقیہ کا مطلب دم، بذات خود جھاڑ پھونک جس کو کہتے ہیں، دم، رقیہ بھی ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ کسی عرب کے کسی قبیلے کے پاس سے گزرے اور انہوں نے ان سے کہا، چونکہ کافی دور نکل چکے تھے اور ان کے پاس کھانا پینا نہیں تھا، انہوں نے ان سے مہمان نوازی طلب کی کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، ہمیں کچھ کھانا پینا دیجیے. تو قبیلے والوں نے کھانے پینے کو دینے سے انکار کر دیا، منع کر دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کے دیگر ساتھی تھے، جب انہوں نے کھانے پینے کا انکار کر دیا تو یہ آگے چلے. اس کے بعد اچانک کیا ہوا، جو قبیلے کا سردار تھا اس کو کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بچھو نے ڈس لیا، لدغتہ العقرب. بعض روایتوں میں ہے کہ اس شخص کو بچھو نے ڈنک مار دیا، بچھو نے ڈس لیا. اب وہ اس قدر پریشان کہ ان کے پاس کوئی علاج نہیں، کوئی دوا نہیں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ لوگ دوڑے دوڑے آئے اور انہوں نے مدد طلب کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس وقت
تک تمہارے ساتھی کا علاج نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمیں فلاں بکریوں کا ریوڑ یا فلاں چیز عطا نہیں کرو گے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے کھانے پینے سے انکار کیا تھا، کھانا پینا کھلانے سے انہوں نے انکار کیا ہوا تھا، اب یہ ان کو ضرورت بھی تھی، کچھ تھا نہیں ان کے پاس، تو انہوں نے اس کا سوال کیا، انہوں نے کہا ٹھیک۔ چنانچہ ان لوگوں نے اور خاص طور پہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلے کا جو سردار تھا اس پر دم کیا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بعض روایتوں میں 7 مرات کا تذکرہ ہے کہ 7 مرتبہ انہوں نے اس پر سورہ فاتحہ کو پڑھا، اور سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس قدر نشیط ہو گیا، اس قدر اچھا ہو گیا کہ لگتا ہے جیسے کسی نے اس کو ڈسا ہی نہیں تھا، یعنی بالکل مکمل طور پہ اس کو شفا ملی۔ اب یہ لوگ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا قصہ بیان کیا، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، اے ابو سعید تمہیں کیسے پتہ لگا کہ یہ رقیہ ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام رکھا؟ رقیہ۔ یعنی تمہیں کیسے پتہ لگا کہ یہ دم ہے، یہ رقیہ ہے، اس میں جھاڑ پھونک کے ذریعہ سے کیا ہے؟ علاج ہے۔ ایک یہاں پر نقطہ بیان کروں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اس حدیث کی شرح کو ذکر کرتے ہوئے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ سورہ فاتحہ جس قبیلے کے سردار پر پڑھی گئی تھی وہ کافر شخص تھا، وہ کیا تھا؟ مشرک تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ شخص مشرک تھا۔ مشرک پر پڑھنے کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں اتنا اثر رکھا ہے کہ کافر اور مشرک پر بھی اگر وہ پڑھی جا رہی ہے، اس پر دم کیا جا رہا ہے تو وہ صحیح ہو جا رہا ہے۔ چاہے جائے کہ کوئی شخص کیا ہے، مسلمان ہو، اللہ پر یقین رکھنے والا ہو، تو اس پر کتنا اچھا اثر ہوگا۔ تو یہ اہم نام اس کے ذکر کیے گئے، اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں، انشاءاللہ میں کل کو اس کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں قرآن مقدس کی اس عظیم سورت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔